شہیدی صاحب، یہ بڑا ایک رنجیدہ کر دینے والا واقعہ ہوا کینیڈا میں، لیکن ایک اچھی چیز جو مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس پہ آپ بھی یقینی طور پر گفتگو کیجئے کہ فوری طور پر گورنمنٹ لیول پر رد عمل ہم نے نیوزی لینڈ میں بھی دیکھا جب مسجد کے اندر نمازیوں کو شہید کیا گیا، اب ان شہداء کے لیے جو کینیڈا میں ہوا، لیکن یہ فنومنا وہاں کے عام پبلک کے اندر مسلمانوں کے لیے جو وہاں ایک بڑے پیسفلی رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے چاہے وہ کسی بھی کنٹری کے اندر ہے، یہ بن رہا ہے اور اس کا بڑا شدید وہ رد عمل اس طرح سے دے رہے ہیں کہ کبھی فائرنگ کے ذریعے، کبھی اس طرح کے حادثات کے ذریعے. یہ کیا وجوہات ہو رہی ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر اقبال صاحب، شکریہ آپ کا. آپ نے چونکہ بڑا اہم موضوع اٹھایا ہے آج. دیکھیے، مشکل ہماری یہ ہے کہ اسلام اس وقت آئیڈیالوجیکلی پوری دنیا کے اندر ایک پاور ہے. اگر دنیا میں زندہ مکاتب اور زندہ ادیان کا آپ مطالعہ کریں تو اسلام سر فہرست ہے. تعداد کے لحاظ سے مسیحیت کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن متاثر ہونے والوں میں بھی مسیحیت سب سے پیش ہے. اس وقت جتنے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد مسیحیت کی ہے، اور پورا یورپ مسیحی ہے. یورپ کے اندر اس وقت دین ختم ہو چکا ہے. لوگ کھوکھلے پن کا شکار ہیں. خانوادہ کا نظام، خاندانی نظام اور فیملی کا نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہے. صرف قانون اور قانون کی طاقت ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے. اخلاقی رویے، اخلاقی مظاہر، اخلاقی ویلیوز اس وقت روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ فیکٹس ہیں کہ اس وقت جرمنی میں بھی، فرانس میں بھی، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی سب سے زیادہ بڑھتی ہوئی جو فورس ہے، طاقت ہے، تعداد ہے، وہ مسلمانوں کی ہے. اس لیے وہ لوگ خود اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ہر گزرتا دن ایک مسجد لے کر آتا ہے، یعنی مسجد بنتی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک کلیسا کو، جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، اس کو توڑا جاتا ہے اور کسی اور چیز میں تبدیل کیا جاتا ہے. یہ جو رجحان ہے، اس رجحان کی وجہ مسیحیت کا کھوکھلاپن اور مغربی معاشرے کے اندر موجود وہ غیر انسانی اور غیر فطری رویے ہیں جن کو سرمایہ دارانہ نظام نے جنم دیا، اور اس کے بعد وہ اس میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ اسلام سے خوف پیدا کرنا ان کی ضرورت بن گئی، اور اس ضرورت کے تحت انہوں نے داعش بنائی. اسی ضرورت کے تحت انہوں نے دہشت گرد گروپس بنائے. اسی ضرورت کے تحت اگر آپ ہالی ووڈ کی فلموں کے بڑے بڑے ہدایت کاروں کو دیکھیں تو انہوں نے داعش کے ساتھ مل کر ایسی ویڈیوز بنائی جس کے ذریعے سے مسلمان کو ایک عام بے گناہ انسان کا گلا کاٹتے دکھا کر اس کو پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ساتھ پھیلایا گیا، اور پھیلانے کے بعد مسلمانوں کو ایک انتہائی جانور اور وحشی قوم کے طور پر پیش کیا گیا. وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا جا سکے. لیکن اس میں اور امین شہیدی اسلام صاحب کے بڑھتے ہوئے ایک جو چیز ہم روکا یہ جا سکے. حالیہ واقعات میں امین شہیدی صاحب جو دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا، بڑا رنجیدہ سے ایک واقعہ، بڑا خوفناک ایک واقعہ ہوا، لیکن وہاں جو رد عمل فوری طور پر گورنمنٹ لیول پر آیا، ریاستی لیول پر آیا، وہ بڑا حوصلہ افزا تھا وہاں کے مسلمان کمیونٹی کے لیے، چاہے وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں. کینیڈا میں یہ جو واقعہ پیش آیا، فوری طور پر وہاں جو رد عمل سامنے آیا وہ بھی ہمیں ویسا ہی نظر آیا جیسے نیوزی لینڈ میں. لیکن بہت سے ایسے ممالک جیسے فرانس سامنے ہے، اس میں جو کچھ ہوا وہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل تھا کہ وہاں ریاستی لیول پر مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر سنب کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہاں یہ بھی ویری کر رہا ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر کہ کوئی کسی طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے اس سارے عمل کو اور کوئی کسی اور طرح سے. تو ہم اس کو پورا نہ ہول تو نہیں رکھ سکتے کہ جتنا بھی ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اپنے مذہب سے دور ہونے سے مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے. اس کو پھر ہم کیا نام دیں کہ کچھ اور بہیو ہے، کہیں کچھ اور بہیو ہے؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ویسٹ کے جو چھوٹے ممالک ہیں جن کی عالمی سیاست پر کوئی بڑا ان کا رول نہیں ہے، ان ممالک کے اندر ویسٹ کی اس مکمل تھیوری کا اس طرح کا اثر نہیں ہے. لہٰذا نیوزی لینڈ چھوٹا ملک ہے، اس چھوٹے ملک میں آپ کو رد عمل اس طرح کا نظر آیا. لیکن آپ دیکھیں بڑے ممالک کون سے ہیں. برطانیہ بڑا ملک ہے، فرانس بڑا ملک ہے، جرمنی بڑا ملک ہے، خود امریکہ
بڑا ملک ہے. بڑے ممالک میں حتیٰ جتنے بھی مسلمانوں کو اس طرح کے واقعات میں مارا گیا، چاہے گروہی صورت میں مارا گیا ہو، چاہے انفرادی صورت میں مارا گیا ہو، مارنے والوں کو ان ممالک نے دہشت گرد تسلیم نہیں کیا، بلکہ جب ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مذہبی دہشت گردی ہے تو ریاست کی طرف سے اس کو ریجیکٹ کر کے کہا گیا کہ نہیں، نفسیاتی مریض ہے. جبکہ اسی طرح کا کوئی سانحہ اگر کسی مسلمان کے ذریعے سے ہوتا تو اس مسلمان کو فوری طور پر اسلامی دہشت گردی اور مسلم دہشت گردی کا نام دیا جاتا تھا. گویا یہ ایک سوچی سمجھی تھیوری ہے، اور اس تھیوری کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے کہ پورے ویسٹ کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے خوف پیدا کیا جائے کہ غیر مسلم اور خصوصاً مسیحی برادری مسلمانوں کے قریب نہ آئے، اور ان کے اندر جو شدت پسند عناصر ہیں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر خوف کا عنصر پیدا کر کے مختلف باقی ممالک سے ویسٹ کی طرف جو ہجرت کا ماحول ہے اس ہجرت کو بھی روکا جائے، اور خود ویسٹ کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو وہاں پر خوف کی فضا میں جینے پر مجبور کر دیا جائے تاکہ ان کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو روکا جا سکے. بہرحال یہ آپ نے جو دو مثالیں بیان کی ابھی، جیسے کینیڈا میں یا پھر نیوزی لینڈ میں، یہ بہت خوش آئند چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ پورے ویسٹ کا پورا چہرہ نہیں ہے، یہ صرف دو ممالک ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.